زمین اپنے محور پر 23.5 درجہ مستقل ایک ہی سمت میں جھکی ہوئی ہے اور اسی حالت میں زمین کی سورج کے گرد گردش جاری رہتی ہے۔ اس وجہ سے زمین پر پڑنے والی سورج کی حرارت کی مقدار مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں موسم وجود میں آتے ہیں۔ آئیے ہم ان موسموں کو جغرافیائی لحاظ سے سال کے کچھ اہم دنوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ 21 یا 22 مارچ کا یوم اعتدال۔ دراصل 21 یا 22 مارچ کو خط استوا پر سورج کی شعاعیں بالکل عموداً پڑتی ہیں اور اس دن شمالی و جنوبی دونوں نصف کروں کو سورج کی حرارت کی مساوی مقدار حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے ہر مقام پر دن اور رات مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو یعنی 21 یا 22 مارچ کو یوم اعتدال کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شمالی نصف کرے میں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے شمالی نصف کرے میں 21 یا 22 مارچ کو یوم اعتدال بہار کہتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں اس دن کے بعد سے پتجھڑ یا خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جنوبی نصف کرے میں 21 یا 22 مارچ کو یوم اعتدال خزاں کہتے ہیں۔ 21 یا 22 مارچ کے بعد شمالی نصف کرے میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 21 یا 22 جون کا حالت عین۔ 21 یا 22 جون کو خط سرطان پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں اور اس دن شمالی نصف کرے میں تقریباً ہر مقام پر سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دوران شمالی نصف کرے میں گرما کا موسم ہوتا ہے، اس لیے شمالی نصف کرے میں 21 یا 22 جون کو موسم گرما کا حالت عین کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں تقریباً ہر مقام پر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اس دوران جنوبی نصف کرے میں موسم سرما ہوتا ہے، اس لیے جنوبی نصف کرے میں 21 یا 22 جون کو موسم سرما کا حالت عین کہتے ہیں۔ 22 یا 23 ستمبر کا یوم اعتدال۔ 22 یا 23 ستمبر کو خط استوا پر سال میں دوسری مرتبہ سورج کی شعاعیں بالکل عموداً پڑتی ہیں اور اس دن شمالی و جنوبی دونوں نصف کروں کو سورج کی حرارت کی مساوی مقدار حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے ہر مقام پر دن اور رات مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو یعنی 22 یا 23 ستمبر کو یوم اعتدال کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شمالی نصف کرے میں پتجھڑ یا خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے شمالی نصف کرے میں 22 یا 23 ستمبر کو یوم اعتدال خزاں کہتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں اس دن کے بعد سے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جنوبی نصف کرے میں 22 یا 23 ستمبر کو یوم اعتدال بہار کہتے ہیں۔ 22 یا 23 ستمبر کے بعد سے شمالی نصف کرے میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 21 یا 22 دسمبر کی حالت عین۔ 21 یا 22 دسمبر کو خط جدی پر سورج کی شعاعیں بالکل عموداً پڑتی ہیں اور اس دن جنوبی نصف کرے میں تقریباً ہر مقام پر سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دوران جنوبی نصف کرے میں گرما کا موسم ہوتا ہے، اس لیے جنوبی نصف کرے میں 21 یا 22 دسمبر کو موسم گرما کا حالت عین کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف شمالی نصف کرے میں تقریباً ہر مقام پر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اس دوران شمالی نصف کرے میں موسم سرما ہوتا ہے، اس لیے شمالی نصف کرے میں
21 या 22 दिसंबर को मौसम सरमा का हालत ऐन कहते हैं।